السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست عامر حسن، اور آج ہم بات کریں گے اردو شاعری کے حوالے سے۔ بہت سے دوستوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہم شعر و شاعری کو لکھنا چاہتے ہیں، غزل لکھنا چاہتے ہیں، نظم لکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں لکھنی نہیں آتی، ہمیں شعر و شاعری کی الف بے بھی نہیں آتی، لیکن ہمارا شوق ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم غزلیں لکھیں، نظمیں لکھیں۔ ہم ناواقف ہیں اور جانتے نہیں ہیں کہ کیسے لکھیں۔ تو آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ اسی سلسلے کے حوالے سے ہے۔ اس شاعری کے سیکھنے کا جو یہ سلسلہ ہے اس کی آپ پہلی ویڈیو سمجھ لیجئے۔ سامعین محترم، ویسے تو اس موضوع پر اسامہ سرسری کی یہ کتاب آئیں شاعری سیکھیں بڑی زبردست اور لاجواب کتاب ہے۔ آپ اس کتاب سے اردو شاعری کے بارے میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو شاعری نہیں آتی اور سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے جا رہا ہوں جو بالکل بنیاد ہیں، جو میرا اپنا طریقہ ہے۔ شعر لکھنے کا طریقہ آپ کا اپنا ہو سکتا ہے، میرا اپنا ہو سکتا ہے، ہر شاعر کا اپنا ہو سکتا ہے۔ ہر شاعر نے اپنے اپنے حساب سے سمجھا ہوگا، انڈرسٹینڈ کیا ہوگا اور اس کو لکھا ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ شاعری سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر جو سکلز آپ کو چاہیے ہیں، اس میں سب سے پہلی سکل آپ کے پاس یہ ہونی چاہیے کہ آپ شاعری لکھنے سے پہلے نثر لکھیں، اور نثر کون سے لکھیں؟ نثر مکفّہ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نثر مکفّہ کیا آ گئی، یہ ہم نے تو بچپن میں ایک ہی نثر سنی ہے، اب یہ نثر مکفّہ بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ نثر مکفّہ ہم قافیہ نثر، اس میں کوئی وزن نہیں ہوتا، لیکن اس میں قافیہ ضرور ہوتا ہے۔ اس میں ایک جملہ ہم قافیہ آ رہا ہوتا ہے، پھر دوسرا جملہ، پھر تیسرا جملہ، ہر جملہ جو ہے وہ ہم قافیہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان میری جان ہے، یہ میری شان ہے، یہ میری آن ہے، میری جان اس پہ قربان ہے۔ اب یہ جو میں نے بولا ہے یہ کیا ہے؟ یہ نثر مکفّہ کی ایک مثال ہے۔ یہ ایک نثری عبارت ہے مختصر سی، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں ہم قافیہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ چند ہم قافیہ الفاظ کا انتخاب کریں اور اس کے بعد ان ہم قافیہ الفاظ کو استعمال کر کے ایک نثر بنائیں۔ یہ آپ کی ابتدائی پریکٹس ہے۔ آغاز میں آپ اسی طرح کریں۔ آغاز میں آپ ہم قافیہ الفاظ لیں اور ہم قافیہ نثر لکھنا شروع کریں۔ جب آپ کو ہم قافیہ نثر لکھنا آ جائے گی، اس کے بعد جو تھاٹ، جو تصور، جو خیال آپ اس تھاٹ کو، تصور کو، خیال کو شاعری میں ڈالنا چاہتے ہیں، اس تھاٹ کو آپ نثر مکفّہ میں لکھیں۔ جب آپ اسے مکفّہ نثر میں لکھ لیں گے، ہم قافیہ نثر میں لکھیں گے، اس کے بعد جو دوسری سکل آپ کو چاہیے ہے وہ ہے نثر کو شعر میں بدلنا۔ اس کے بعد آپ اسی نثر کو شعر میں بدلیے۔ شعر میں بدلنے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ جو شعر ہوتا ہے اس کے دو مصرعے ہوتے ہیں، اور دونوں مصرعے جو ہوتے ہیں وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ تو قافیہ آپ کے پاس آلریڈی موجود ہوگا، کیونکہ آپ نے جو نثر لکھی ہے وہ نثر مکفّہ ہے، اس میں قافیہ موجود ہے، اس لیے آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی قافیہ بنانے میں، تلاش کرنے میں۔ آلریڈی ہی آپ کے پاس نثر مکفّہ میں قافیہ موجود ہیں، بس آپ نے اس کو اٹھا کے شعر بنانا ہے۔ تو یہ دو سکلز جو ہیں یہ آپ کو چاہیے ہیں۔ پہلی سکل نثر مکفّہ، مکفّہ نثر،
قافیے والی نثر لکھیں، اور اس کے بعد جو نثر آپ نے لکھی ہے قافیے والی، اس نثر کو آپ شعروں میں تبدیل کریں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ہم قافیہ نثر کیسے لکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے میں آپ کو کچھ مثالیں بھی دوں گا اور کچھ آپ کو میٹیریل اور اسائنمنٹ بھی دوں گا تاکہ آپ پریکٹس کر سکیں۔